الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین. ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس. ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں. ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی شامل کرتے ہیں. احادیث مبارکہ کو یاد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے اس پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھتے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جو سیگمنٹ ہوتا ہے اسلام اور سائنس. اسلامک ہسٹری بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اور ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو یاد کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہم حدیث پاک کو یاد کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان التثاؤب من الشیطان. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جماہی شیطان کی طرف سے ہے. تو آئیے اب اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. ان التثاؤب 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 من الشیطان من الشیطان من الشیطان من الشیطان ان التثاؤب 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 من الشیطان. ان التثاؤب من الشیطان. کس کس کو یاد ہوئی؟ جی علی رضا بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. ماشاء اللہ اچھی کوشش تھی. ان التثاؤب تا کے بعد سا ہے تو سین کی اس میں آواز نہیں آنی چاہیے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. جی عبدالحسیب بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. ماشاء اللہ. جی عثمان بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. ماشاء اللہ. عبدالمجید بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. جی ہاں ماشاء اللہ اچھی کوشش تھی. یہاں پر موجود بچوں کو عربی میں حدیث پاک یاد ہو چکی ہے تقریباً. تو آئیے اب اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. بے شک جماہی شیطان کی طرف سے ہے. بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. بے شک جماہی شیطان کی طرف سے ہے. بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. بے شک جماہی شیطان کی طرف سے ہے. بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. کس کس کو یاد ہوا؟ جی ماشاء اللہ. عبدالمجید بھائی ترجمہ. بے شک بے شک بے شک جماہی بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ. جی عثمان بھائی.
بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. عبدالحسیب بھائی. بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. علی رضا بھائی. بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ اس حدیث پاک کا ترجمہ بھی یاد ہو چکا ہے. تو اب حدیث پاک عربی میں اور اس کا ترجمہ کون سنائے گا؟ جی علی رضا بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. ماشاء اللہ بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ. جی عبدالحسیب بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان التثاؤب من الشیطان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ. جی عبدالمجیب بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش تھی. جی عثمان بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ عثمان بھائی کو بھی حدیث پاک یاد ہو چکی ہے. جی مسوان بھائی. ان التثاؤب من الشیطان. ترجمہ بے شک جماعی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس حدیث پاک کو یاد کر لیجئے اور اس حدیث پاک کی پکچر لے لیجئے اور پھر اس کو اچھے انداز میں کسی پیپر پہ لکھ کے بھیجیے. ہم انشاءاللہ آپ کی بھیجی ہوئی تصویر کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات. ترجمہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا. اربش خورشید فرام کراچی. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے فریم میں انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے. بہت سارے پھول بنائے ہیں، رنگ برنگے پھول بنائے ہیں. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر الحدیث لا آکلو وانا متکئون. ترجمہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. مرحبا مدنی چینل کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. مصباح نور فرام پنجاب. ماشاء اللہ انہوں نے ریل بنائی ہے اور اس میں حدیث پاک لکھی ہے. ماشاء اللہ یہ بھی ایک اچھا انداز ہے. نیکسٹ پکچر الحدیث الصبر نصف الایمان. صبر آدھا ایمان ہے. مصباح نور گاؤں پنڈ سلطانی سے ہیں. ماشاء اللہ اچھے فریم میں انہوں نے بھی ہمیں پکچر بھیجی ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر ایک پیاری حدیث لا تماری اخاکا ولا تمازحہ. ترجمہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ. اس پکچر میں ایک غلطی ہوئی ہے کہ لا تمہاری اخا کا ہے اور انہوں نے احا کا لکھا ہوا ہے. یہ ہا کے اوپر نقطہ بھی آنا تھا تو وہ ایک غلطی ہوئی ہے. تو کوشش کیا کریں جب بھی بھیجا کریں تو اچھے انداز سے بھیجا کریں اور ایسا بھیجا کریں کہ پڑھنے میں آسانی ہو. اسوا امان لاہور سے ہیں. ماشاء اللہ انہوں نے بھی گھاس بنائے ہیں، پھول بنائے ہیں. نیکسٹ پکچر الحدیث لا تماری اخاکا ولا تمازحہ. ترجمہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ مذاق اڑاؤ. بنت واجب لاہور سے. ماشاء اللہ انہوں نے بھی اچھے انداز سے پکچر بھیجی اور فرمائش بھی کی ہے. انشاءاللہ مسوان بھائی سے یہ فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ پکچر حدیث مبارکہ زینوا القرآن باصواتکم. ترجمہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. سبحان اللہ. زہرا بطول عطاریہ لاہور سے. ماشاء اللہ اس پکچر میں آپ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے. زینو میں واو پہ جزم نہیں آئے گا اور واو کے بعد ایک الف آئے گا. نیکسٹ پکچر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیاری حدیث فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام عام کرو. زہرا عطاریہ فرام لاہور. ماشاء اللہ پھول بھی انہوں نے بنایا ہے اور اچھے انداز سے انہوں نے پکچر لکھ کے بھیجی ہے. اس پکچر میں آپ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ افشو کے بعد ایک الف آئے گا. نیکسٹ پکچر حدیث مبارکہ تصافحوا یذهب الغل. ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے. ثانیہ ایوب عطاریہ فیصل آباد سے ہیں. ماشاء اللہ اس پکچر میں آپ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ واو کے بعد ایک اور الف آئے گا. نیکسٹ پکچر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر نصف الایمان. صبر آدھا ایمان ہے. درخت لگائیے، آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن بچائیے. ماشاء اللہ پودا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. ابو بکر عطاری ہیں شالامار لاہور سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صمت نجا. ترجمہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بنت اختر عطاریہ
صادق آباد سے ماشاءاللہ انہوں نے مدنی پرچم بنایا ہے اور صاف ستھرے انداز میں انہوں نے پکچر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. سبحان اللہ. ہنا بنت اسحاق اتاریہ چشتیہ شریف سے ماشاءاللہ اچھے انداز میں انہوں نے پکچر بھیجی ہے اور اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے حدیث پاک بھی لکھ کر بھیجی ہے اور اس حوالے سے شعر بھی لکھا ہے. بہت ہی پیارا شعر ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. ایک پیاری حدیث، لا تکثر الضحک، ترجمہ زیادہ مت ہنسو. کڈز مدنی چینل غلام محمد اتاری کون سا شریف سے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی اچھے انداز سے پکچر بھیجی ہے، صاف ستھرے انداز سے انہوں نے پکچر بھیجی ہے. بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجی تھی ماشاءاللہ. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی. کیسے ہیں مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. جانتے ہیں صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے ہیں صحابہ حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات. میں
آقا کی شان فاطمہ زہرا کی شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں یہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں نہیں ہے زیادہ سفر پاس جن غلاموں کے نہیں ہے زیادہ سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ مسوان بھائی نے کلام سنایا اللہ پاک مسوان بھائی کو برکت عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسلام اور سائنس سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں آج میں جس سنت کے سائنسی فائدے بتانے والا ہوں وہ سنت ہے کم کھانا۔ آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک سنت کے سائنسی فائدے سنیں گے جو سنت ہے کم کھانا۔
کھانا بھی لمٹ میں رہ کر کھانا چاہیے، یعنی کم کھانا چاہیے اور اسی وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگی ہو، جبکہ اس کے اپوزٹ آج ماڈرن انداز میں زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ کھانے کا وقت ہو یا نہ ہو، کھانے کا وقت ہو یا نہ ہو، بھوک ہو یا نہ ہو، اپنا من پسند کھانا ضرور کھائیں گے۔ حالانکہ اب جدید تحقیق سے یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور کھانا کھانے سے رک جائے، یعنی کم کھائے، ابھی وہ کھانا کھانا شروع ہو اور بھوک ابھی لگ رہی ہو اور کھانا کھانے سے رک جائے، یعنی کم کھائے، اسے ہرگز ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو کم کھائے گا اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ ابھی بھوک لگ رہی ہو اور کھانا کھانے سے رک جائے تو انہیں ہرگز ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آج کی جدید تحقیق کے مطابق یہ بات پروو ہو گئی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق کم کھانے سے انسان جلدی بوڑھا یعنی اولڈ نہیں ہوتا، بلکہ لمبے عرصے تک جوان یعنی ینگ نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ منہ کے چھالوں اور تقریباً 80% بیماریوں کا علاج کم کھانے میں ہے۔ کم کھانے میں منہ کے چھالوں اور 80% بیماریوں کا حل ہے، 80% بیماریوں کا علاج ہے۔ پیارے بچوں، وقت بے وقت کھانا نہ کھائیں، بلکہ کھانا کھانے کا ایک وقت بنائیں اور اچھا اور صاف ستھرا کھانا کھائیں، اور جنک فوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں جو موٹاپا لاتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے۔ آج ہم نے کس سنت کے سائنسی فائدے سنے؟ جی علی رضا بھائی۔ کم کھانے والے کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو آگے کا سوال ہے، میں نے ابھی یہ پوچھا ہے کہ آج ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں کس سنت کے سائنسی فائدے سنے؟ کم کھانا کھانے کے۔ کم کھانا کھانے کے۔ جی ہاں، علی رضا بھائی کا جواب درست ہے۔ بتائیے کس وجہ سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ عبد المجید بھائی۔ کم کھانے کی وجہ سے۔ کم کھانے کی وجہ سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، بلکہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتا ہے۔ منہ کے چھالوں اور 80% بیماریوں کا علاج بھی کم کھانے میں ہے۔ ماشاءاللہ، میرا پیارا دین سے آپ کو اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی آپ کو ریسرچ بھی سنائی جاتی ہیں اپنے سیگمنٹ میں، اسلام اور سائنس میں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ روزانہ ہمارے یہ پروگرام دیکھا کریں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور آج ہم جس سنت کے بارے میں سنیں گے وہ سنت ہے کسی اونچی جگہ سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ کہنا۔ آج جو ہم سنت سنیں گے وہ ہے کسی اونچی جگہ سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ کہنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور ہم اس سنت پر بہت ہی آسانی سے عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس سنت پر ہم بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کئی دفعہ اونچائی سے نیچے آنا پڑتا ہے، تو اگر ہم سبحان اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ ہم اپنے اور گھر کے بہت سے کاموں کے لیے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، اس وقت اس سنت کو ادا کر سکتے ہیں۔ جب نیچے کئی دفعہ دن میں نیچے اترنا پڑتا ہے، سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑتا ہے، تو اگر ہم اس وقت اگر سبحان اللہ کہیں گے سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ کچھ علاقے اونچائی پر ہوتے ہیں اور کچھ نیچے کی طرف، اور کبھی کسی اونچے علاقے سے نیچے والے ایریا کی طرف آنا ہو تو اس وقت بھی اس سنت کو ادا کر سکتے ہیں اور بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو بتائیے، آج ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی سنت کے بارے میں سنا؟ عبدالحسیب بھائی۔ اونچائی سے نیچے اترتے وقت ہمیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، اونچائی سے نیچے
اترتے وقت سبحان اللہ کہنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں سیگمنٹ ہے قول یاد کریں، اور سیگمنٹ قول یاد کریں میں ہم بزرگان دین کے قول یاد کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ پیارے بچوں قول ہے اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ تو آئیے اب اس قول کو یاد کرتے ہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ تو یہاں پر کس کس کو یاد ہوا؟ عثمان بھائی؟ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جی ہاں، اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جی علی رضا بھائی؟ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ عبدالحسیب بھائی؟ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ جی ہاں، ہم نے یہ قول تو یاد کر لیا کہ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ تو آئیے اب اس قول کے بارے میں بھی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں یہ قول اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ پیارے بچوں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں۔ اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہیں، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ ایسے شخص کو خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنی بات کو آخری بات سمجھے تو وہ خطرے میں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی کہی ہوئی بات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پھنس جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کون بتائے گا کہ یہ قول کن کا تھا؟ عبد المجید بھائی؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو بتائیے اس قول سے ہم نے کیا سیکھا؟ عبدالحسیب بھائی؟ کہ اپنے جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اپنی رائے کو آخری سمجھنا۔ اپنی رائے کو آخری سمجھنا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میں نے کہہ دیا صرف وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مسوان بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں۔ اب کون سا کلام سنائیں گے؟ چلو دیار نبی کی جانب۔ یہ تو آپ سنائیں گے، لیکن ایک فرمائش بھی آئی تھی کہ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ فہرست آتا ہو۔ پہلے وہ شعر سنا دیں پھر کلام۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ ماشاء اللہ۔ جی اب کلام۔ چلو دیار نبی کی جان
دیا رے نبی کی جانب درود لب سجا سجا بہار لوٹے گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹے گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیا رے نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر چلو دیا رے ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر چلو دیا رے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں
احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، چلو دیارے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ مسوان بھائی نے کلام سنایا، بہت ہی پیارا کلام سنایا، چلو دیار نبی کی جانب۔ سبحان اللہ، اللہ پاک مسوان بھائی کو برکت عطا فرمائے، اور مسوان بھائی کو اور ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضیہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کرامات صحابہ سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات سنتے ہیں، اور آج ہم صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنیں گے۔ کن کی؟ حضرت امامہ باہری۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ۔ کن کی؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے قوم کی طرف بھیجا، تو آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے قبیلے میں پہنچے اور وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی قوم نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا۔ کتنا برا سلوک کیا آپ رضی اللہ عنہ سے آپ کی قوم نے کہ کھانا تو کھلایا ہی نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔ اور پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ بھوک پیاس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھوک پیاس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کھلے میدان میں چلے گئے اور وہاں جا کر ایک جگہ سو گئے۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ جیسے ہی سوئے تو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دیا۔ ایک فرشتہ آیا آپ کے خواب میں اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک دودھ سے بھرا ہوا برتن دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس دودھ کو خوب پیٹ بھر کر پیا۔ جی علی رضا بھائی بتائیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے انہیں دودھ سے بھرا ایک برتن دیا۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ کھلے میدان میں چلے گئے تھے اور وہاں آپ سو گئے تھے، تو آپ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس دودھ کو خوب پیٹ بھر کر پیا۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ جب نیند سے بیدار ہوئے، یعنی جب سو کر اٹھے،
تو نہ بھوک تھی نہ پیاس. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. آپ نے تو خواب میں دودھ پیا تھا, لیکن جب اٹھے تو تب بھی آپ کو نہ بھوک تھی نہ پیاس. اس علاقے میں رہنے والے کچھ لوگوں نے قبیلے والوں سے کہا, ہم نے اپنے ہی قبیلے کے آدمی کو اپنی ہی بستی سے نکال دیا ہے, جو بہت بری چیز ہے. اس پر انہیں بہت افسوس ہوا. یعنی پہلے تو انہوں نے نکال دیا, لیکن بعد میں انہیں اس بات پر افسوس ہونے لگا کہ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی بستی سے کیوں نکالا. تو وہ لوگ کھانا پانی وغیرہ لے کر میدان میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے پانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھ کو تو میرے رب نے کھلا پلا دیا ہے. سبحان اللہ. جب آپ کے قبیلے والے کھانا پانی لے کر آئے آپ کے پاس, تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جی عثمان بھائی. اب مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں, مجھے میرے رب نے کھانا کھلا دیا ہے. جی ہاں, آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے تمہارے کھانے پانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھ کو تو میرے رب نے کھلا پلا دیا ہے. اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب انہیں سنایا. اور پھر پیارے بچوں, علاقے والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے چہرے پر بھوک و پیاس کا کوئی اثر و نشان نہیں اور جنگل میں کھانا پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو علاقے والے آپ کی اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے, یہاں تک کہ پورے علاقے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, جنتی جنتی چار یاراں نبی, جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی, جنتی جنتی عثمان غنی, جنتی جنتی فاطمہ اور علی, جنتی جنتی ہر زوجہ نبی, جنتی جنتی والدین نبی, جنتی 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 جنتی. تو آئیے اب یہاں پر موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں. بتائیے آج ہم نے کن صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا؟ عبدالحسیب بھائی. حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو امامہ باہلی, ہاں کے بعد لام ہے پھر یا ہے. آج ہم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی. بتائیے جب آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے قبیلے میں گئے, وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ علی رضا بھائی. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دینے گئے تو آپ کے قبیلے والے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. کیسا سلوک کیا؟ کھانا تو دور کی بات, پانی تک نہیں پوچھا. جی ہاں, آپ کے قبیلے والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. کھانا کھلانا تو دور کی بات, آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا, بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا. اور اس کے بعد آپ بھوک پیاس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے, اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کھلے میدان میں چلے گئے اور وہاں جا کر ایک جگہ سو گئے. جب آپ رضی اللہ عنہ سو گئے تو آپ نے کیا خواب دیکھا؟ عثمان بھائی. ایک فرشتہ دودھ سے بڑا ہوا برتن لے کے آپ کے پاس پہنچ گیا. جی ہاں, آپ جب سو گئے آپ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ دودھ سے بھرا ہوا برتن آپ کے پاس لے کر آیا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں ہی اس دودھ کو خوب پیٹ بھر کر پیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جی, تو اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جاگے تو کیا ہوا؟ عبدالحسیب بھائی. جو آپ نے دودھ کا پیالہ خواب میں پیا تھا, جب آپ اٹھے تھے تو آپ کو نہ بھوک تھی نہ پیاس. جب آپ اٹھے سو کر تو آپ کو نہ بھوک تھی نہ پیاس, یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی. تو آئیے اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین.
پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں، دین کے پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران خاموش رہنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران خاموش رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جب کبھی کسی محفل میں جائیں اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جب محفل میں جائیں تو محفل میں تلاوت تو ہوتی ہے، تو جب تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی چاہیے۔ تلاوت کے دوران بات وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ محفل وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو توجہ کے ساتھ سننی چاہیے، کسی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کا موقع ملے تو خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتائیے ہم نے اپنے سیگمنٹ سے کیا سیکھا؟ عبد المجید بھائی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں خاموش ہونا چاہیے۔ جی ہاں، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ اسلامک ہسٹری سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ میں اسلامک ہسٹری سنتے ہیں، آپ سب نے غور سے سننی ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ آپ سے سوالات بھی ہوں گے۔ پیارے بچوں، حضرت ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک پورا واقعہ بتائیں گے، آپ سب نے غور سے سننا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ واقدی کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو عبداللہ واقدی۔ حضرت ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کا سیزن قریب تھا اور اس سیزن کے موقع پر شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ ان دنوں یحییٰ بن خالد برمکی حاکم تھا، تو وہاں کا جو حکمران تھا وہ تھا یحییٰ بن خالد برمکی۔ کون؟ یحییٰ بن خالد برمکی۔ یحییٰ بن خالد برمکی حاکم تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عید کے دن قریب آتے جا رہے تھے، لیکن ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے۔ چنانچہ میری ایک خادمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، عید بالکل قریب ہے۔ کیا کہنے لگی؟ عید بالکل قریب ہے اور گھر میں پیسے وغیرہ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ کیجئے تاکہ گھر والے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ آپ کچھ کیجئے تاکہ گھر والے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ چنانچہ میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو بزنس مین تھا، جو کاروباری آدمی تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کو اپنے گھر کے حالات بیان کیے۔ اس نے فوراً ایک شوپت دی جس میں 1200 درہم یعنی چاندی کے سکے تھے۔ کتنے؟ 1200 چاندی کے سکے۔ 1200 درہم یعنی چاندی کے سکے تھے۔ میں وہ شاپر لے کر گھر آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ گھر والوں کو بھی تسلی ہوئی کہ اب عید اچھی گزر جائے گی۔ جب پیسے آ گئے تو اب عید اچھی گزر جائے گی۔ پیارے بچوں، بزرگ فرماتے ہیں، ابھی ہم نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہ تھا کہ میرا ایک سید دوست تھا۔ کون سا دوست؟ سید دوست تھا۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور عید بھی قریب ہے، گھر میں پیسے وغیرہ بالکل نہیں، اگر ہو سکے تو مجھے کچھ رقم قرض دے دو۔ میں نے اپنی وائف سے کہا، بزرگ فرماتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وائف سے کہا، ہم آدھی رقم اس سید زادے کو قرض دے دیتے ہیں اور بقیہ آدھی اپنے خرچ میں لے آتے ہیں۔ یہ سن کر میری وائف نے کہا، جب آپ بزنس مین دوست کے پاس اپنی پریشانی لے کر گئے تو اس نے آپ کو 1200 درہم کی تھیلی عطا کی تھی، اور اب جب کہ آپ کے پاس
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شہزادہ اپنی حاجت لے کر آیا ہے تو آپ اسے آدھی رقم دینا چاہتے ہیں. آپ یوں کیجئے، یہ ساری رقم اس سیدزادے پر قربان کر دیجئے. اپنی زوجہ سے یہ محبت بھرا کلام سن کر میں نے وہ ساری رقم اپنے دوست کو دے دی. وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. اب پیارے بچوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدزادہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس میرا وہی بزنس مین دوست آیا اور اس سے کہا، آج کل میں بہت پریشانی میں ہوں، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، مجھے کچھ پیسے قرض دے دو. یہ سن کر اس سیدزادے نے وہ پیسوں کی شوپر میرے اس بزنس مین دوست کو دے دی. حضرت ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے بزنس مین دوست سے وہ تھیلی لی تھی جس میں 1200 درہم تھے، تو آپ وہ تھیلی اپنے گھر لے کر آئے. گھر والوں کو تسلی ہوئی تھی کہ اب عید اچھی گزر جائے گی. آپ نے ابھی وہ تھیلی کھولی بھی نہیں تھی کہ وہ سیدزادہ جو دوست تھا، آپ کا جو سیدزادہ دوست تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ گھر کے حالات خراب ہیں، عید بھی قریب آ رہی ہے، تو آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جو تھیلی تھی 1200 درہم والی، وہی اپنے اس سیدزادے دوست کو دی تھی. تو پھر جب سیدزادہ اپنے گھر لے کر گیا تو وہ بزنس مین دوست سیدزادے کے گھر آئے اور کہا کہ میرے حالات خراب ہیں، میری کچھ مدد کرو. یہ سن کر اس سیدزادے نے وہ پیسوں کی شوپر میرے اس بزنس مین دوست کو دے دی. جب میرے اس بزنس مین دوست نے وہ شوپر دیکھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شوپر ہے جو میں نے اپنے پریشان دوست کو دی تھی. یہ تو وہی شوپر ہے جو میں نے اپنے پریشان دوست کو دی تھی. پھر وہ میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، بزرگ فرماتے ہیں پھر وہ میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، جو رقم تم مجھ سے لے کر آئے ہو وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگا، اتفاق سے وہی سیدزادہ میرا بھی دوست ہے. بزنس مین کہنے لگا، اتفاق سے وہ سیدزادہ میرا بھی دوست ہے، میرے پاس صرف یہی 1200 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے، آپ نے اس سیدزادے کو دیے اور اس نے وہ مجھے دے دیے. اس طرح ہم میں سے ہر ایک نے اپنے سے زیادہ دوسرے کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے اس کی مدد کی اور دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دی. پھر ہمارے اس واقعے کی خبر کسی طرح وقت کا جو حاکم تھا یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچ گئی. اس نے فوراً ایک شخص کو ہمارے پاس بھیجا جس نے اس کا یہ پیغام دیا کہ میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ کے مسائل حل نہ کر سکا. یہ جو اس وقت کا حاکم تھا وہ اس کے الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے مسائل حل نہ کر سکا. میں اب اپنے غلام کے ہاتھ 10,000 دینار یعنی سونے کے سکے بھیج رہا ہوں. ان میں سے 2,000 آپ کے لیے، 2,000 آپ کے بزنس مین دوست کے لیے اور 2,000 اس سیدزادے کے لیے. باقی 4,000 دینار تمہاری نیک و سعادت مند بیوی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ افضل اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے. پیارے بچوں، سنا آپ نے نیک لوگ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سیدزادوں کی خدمت کیا کرتے، پریشانی کے وقت میں ان کا ساتھ دیا کرتے. نیک لوگ اپنی خوشیاں سیدزادوں پر قربان کر دیا کرتے تھے. اور پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر ہمارا کوئی دوست پریشان ہو یا مصیبت میں ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی نیک بندوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین.